بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کسٹوڈیل ٹارچر کیا ہے اور پاکستان کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انفارچونیٹلی ہماری قانون میں ٹارچر کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن البتہ ابھی اگست 1 کو ایک لا پاس ہوا ہے، ٹارچر اینڈ ڈیٹینشن ایکٹ. اس میں اس کی ڈیفینیشن ہے اور وہ ڈیفینیشن بالکل ان کانسوننس ہے ود دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر آن ٹارچر. پولیس والے اگر ٹارچر کریں تو ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ مور دین 3000 کیسز جو کہ رپورٹ ہوئے بٹوین 2006 اینڈ 2017، اس میں ان تمام کیسز میں جو ایکیوزڈ پولیس آفیسرز تھے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے ٹارچر کیا ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ کمپرومائز کی بیس پر ختم ہو گئے. کسی بھی ایک پولیس افسر کو اس میں سزا نہ ہوئی. اور دوسرا ایک بات مشہور بھی ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف کوئی زیادہ کارروائی اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ دے آر آف دا سیم پروفیشن اور اس چیز میں ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے ہاں وٹنسز کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے، ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے، بیچ میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتا ہے. عدالت سے سزا کے فیصلے کے بعد کیا جیل میں اس پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہے جی. دیکھیں، ایک شخص کو اگر جیل ہو گئی، دیکھیں نا، شخص پیش ہوا میجسٹریٹ کے پاس اور اسے فزیکل ریمانڈ کی بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب اسے جیل میں بھیج دیا. تو جیل میں جا کے تو پھر تصور ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کسی قسم کا ٹارچر ہو. اور اگر وہاں پہ ٹارچر ہو تو پھر ظاہری بات ہے آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کوئی درخواست دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے وکلا کے تھرو کوئی کورٹ میں، کیونکہ اگر آپ کا کیس پینڈنگ ہے تو آپ اپنے وکیل کے تھرو کورٹ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب میرے پہ تشدد ہو رہا ہے، میرے پہ وٹ ایور وائلنس جو ہے اگر ہو رہا ہے تو یو کین گیو این اپلیکیشن. اگر کوئی شخص تشدد کا شکار ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیفینیشن کیا ہے ٹارچر کی. ٹارچر فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہوتا ہے اور ڈسکرمنیشن ہوتی ہے آف اینی کائنڈ. اس میں ہراسمنٹ بھی آ جاتا ہے، انٹیمیڈیشن بھی آ جاتی ہے، کورسنگ بھی آ جاتی ہے. یہ تو وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم نے امپورٹ کی فرام دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر آن ٹارچر. اس کو انکارپوریٹ کیا اپنے اس ایکٹ میں جو کہ ابھی نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہوا ہے لیکن ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے. یہ تو ہوگی بات ٹارچر کی. اب سوال یہ ہے کہ جس پر ٹارچر ہو جائے وہ کیا کر سکتا ہے. دیکھیں، اف ہی از ان کسٹڈی تو اگر پولیس نے گرفتاری ڈال کر 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. دا مومنٹ ہی اپیئرز بفور دی میجسٹریٹ، دا ڈیٹنی، دی ایکیوزڈ، وہ خود اورلی بھی اور تھرو اپنے لائرز بھی ہی کین ریکویسٹ دی کورٹ کہ جناب مجھے ڈسٹرکٹ میڈیکل بورڈ کے پاس ایگزامینیشن کے لیے بھیجا جائے. تو اس کے اندر وہ آبلیگیٹری ہوتا ہے کورٹ کے لیے کہ جناب اس کو بھیجیں اف دا کورٹ از سیٹسفائڈ کہ یس کوئی اس کے اوپر پولیس نے ابیوز کیا ہے یا کوئی ٹارچر کیا ہے. تو تشدد کے خلاف اگر کوئی عام شہری آواز اٹھاتا ہے تو کیا انصاف کے ادارے اسے تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بڑا ایک انفارچونیٹ سین یہ ہے کہ عوام میں ہر شخص کو پتہ ہے کہ پولیس تشدد کرتی ہے. آپ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، گرفتاری نہیں ڈالتے، خفیہ سیل بنائے ہوئے ہیں، وہاں مار پیٹ تشدد ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن قانون حرکت میں تبھی آتا ہے جب کوئی طاقتور طبقہ زیر تاب آتا ہے. جب کسی طاقتور شخص پہ ہاتھ پڑتا ہے تو اسی وقت ہی آپ دیکھیں کہ تمام یہ معاملات اجاگر بھی ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا بھی جاگ جاتا ہے، ٹی وی پر، پرنٹ میڈیا پر بھی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں اور پھر ہمارے ہاں ان کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں. پاکستان میں تشدد کا نشانہ بننے والوں میں کوئی ایسی مثالیں ہیں جنہیں اس ضمن میں انصاف ملا ہو؟ قانون نے تو اپنا رستہ لینا ہے. اگر آپ 2019 میں صلاح الدین ایوبی کی مثال لے لیں، وہ جو ایک پاگل آدمی اے ٹی ایم سے پیسے چوری کر رہا تھا، اس پر الزام تھیفٹ کا تھا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعد میں فورینزک رپورٹ میں آیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا. کیا بنا اس کیس کا؟ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لواحقین کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں راؤ انوار کا کیس، 443 اس پر ایلیگیشنز تھے انکاؤنٹرز کے. ایک کیس مسعود نقیب اللہ میں وہ اجاگر ہوا، گرفتار ہوتا ہے مئی 2018 میں اور جون 2018 میں ہی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اس کی بیل لے لیتی ہے
اور اس کے بعد وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو جاتا ہے. پھر اب آپ آ جائیں شہباز گل کے اوپر. اب یہ چیف آف سٹاف تھے, ان پر ایلیگیشن تھا سیڈیشن کا اور میوٹنی کا, انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی کا. یہ گرفتار ہوتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے. دیکھیں جی اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا ڈیلیبریشن دیتا ہے. 75 سال سے پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے, پھر بھی ابھی تک کوئی مناسب قانون سازی کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیں ہو تو شاید یہ شروع سے ہی رہا ہے, لیکن ہم نے کیونکہ 2010 میں ریٹیفائی کیا تھا یونائٹڈ نیشنز چارٹر آن ٹارچر, اس کے بعد یہ مینڈیٹری ہو گیا تھا ہم پہ کہ ہم نے اپنا ڈومیسٹک لا ان لائن ود دی کنونشن لانا ہے. ان 12 سالوں میں دیر ور اراؤنڈ 5 attempts ٹو میک دا لا آن ٹارچر, بٹ سم ہاؤ ون وے اور دی ادر وہ معاملہ فائنلائز یا فروٹفل اینڈ کی طرف نہیں گیا. اب 1 اگست 2022 میں ایکٹ پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے, اینڈ وی آر ویری ہوپفل کہ ابھی یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی کلیئر ہو کے ایکٹ بن جائے گا, اینڈ دین وی ول ہیو اے فارمل ڈیفینیشن آف ٹارچر, اور پھر یہ چیز کرمنلائز ہو جائے گی. اینڈ آئی ایم شیور اس کے بعد جتنی بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اس چیز میں بہت ڈمینش آئے گا. بیرسٹر صاحب, آپ کے خیال سے پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر کے کلچر کا ذمہ دار کون ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز ہے کلچر. There was a culture that was prevalent prior to partition of Pakistan. ایک کلچر تھا, پولیس راج تھا, ان کی ایک بدماشی تھی, اور دوسرا اگنورنس تھی عوام میں, شعور نہیں تھا, اپنے حقوق کا پتہ نہیں تھا. تو ان دونوں چیزوں نے کمپاؤنڈ کیا کہ آج جو پولیس ہے ایک فیئرنگ گورنمنٹ ادارہ ہے, کہ لوگ پولیس کے نام سے خوف کرتے ہیں. اور دوسرا ہماری کیونکہ مارجنلائزڈ سیکشنز ہیں, دوز ہو آر لو مڈل کلاس, ان لوگوں کو یہ پریشر ڈال لیتے ہیں, ان سے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, جو بھی منمانیاں کر لیتے ہیں. بندے کو اٹھا کے لے کے گئے, اس شخص کے اوپر الزام تھا چوری کا, لیکن اس کو کنورٹ کر دیا قتل میں, اس پہ قتل ڈلوا دیا, اور وہ شخص کئی سال بعد 20 سال بعد جیل کاٹ کر آیا. جب اس کی عدالتوں میں اوپر معاملات گئے اور وہ چیز پتہ چلی کہ جناب یہ تو انوالو ہی نہیں تھا. تو ہمارے ہاں تو پھر اس طرح کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس بھی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کہتے ہیں تو ایڈے تک قتل پہ آ گیا, قتل نہ کیسے پہ آ جائے. تو یہ چیزیں بہت حد تک سچ ہیں. اور ہمارے ہاں دوسری طرف منسٹرز بھی ہیں جو دن دہاڑے کیمرے کے اندر پولیس والے کو ووڑ آ کے جاتے ہیں اور تھوڑے عرصے میں بیل کے بعد باہر آ جاتے ہیں. تو پھر لا از دیئر, بٹ the way it is managed and manipulated by the rich and the powerful, that's a separate story. غریب کے پاس نہ وہ ریسورسز ہیں, نہ وہ تگڑے وکیل کر سکتا ہے, نہ وہ سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, نہ وہ پولیس کو مینیج کر سکتا ہے. تو پھر وہ ریگرز آف دی پروسیس میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. انسانی حقوق کے ادارے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہیومن رائٹ یہاں پہ دیکھیں نا, ہیومن رائٹ کی بے شمار NGOs ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, وہ شور بھی مچاتے ہیں, وہ اپنے آواز بھی بلند کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں, اور کیونکہ لا میں ڈیفائن نہیں ہے ٹارچر کیا ہے ایز سچ, آلدو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سیکشن آرٹیکل 14 ہے, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ٹارچر اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں فار ایکسٹریکٹنگ سم سارٹ آف کنفیشن, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آئی تھی کہ یہ عدالت میں پروو ہونا ہے, ٹرائل ہونا ہے, شہادتیں ہونی ہیں, جرا ہونی ہے, اس کے بعد جا کے کہیں کوئی عدالتی فیصلہ آنا ہے یا نظیر آنی ہے. تو وہاں تک تو معاملہ جاتا ہی نہیں ہے. جیسی فرد جرم لگتی ہے یا لگنے والی ہوتی ہے اسی دوران ہی صلح صفائی ہو جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. کیا انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے اس سلسلے میں پاکستان پر پریشر ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں, آپ نے ابھی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کاؤنسل میں آپ نے کینڈیڈیسی اپلائی کی تھی 2020 میں پاکستان نے, تو اس میں انہوں نے پہلی ہی آپ سے پلیج یہ لی کہ یو ول ڈومیسٹیکیٹ یور لا ان لائن ود دی کنونشن, اور پاکستان نے پلیج کیا. ٹھیک ہے, اس پلیج کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اب 2022 میں ہم نے ایک لا اپنا نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا ہے. دیکھیں, اف یو ہیو ٹو گو ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ, یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آئسولیشن میں رہیں. تو آپ کو اپنے لاز ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسپیشلی وہ ان لائن لانے پڑیں گے, ادروائز آپ کی پھر اس دنیا میں جگہ نہیں ہے.
ایک عام انسان کو اپنے حقوق کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ نہیں، عوام میں تو بہت اب شعور آ گیا ہے، اور ود ایچ پاسنگ ڈے نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر میں ایز اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ ہر پاکستانی شہری سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئین پاکستان کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اس میں آپ کے بیسک رائٹس ہیں، چاہے اردو کا ایک کتابچہ لے لیں یا انگلش کا لے لیں، ان واٹ ایور لینگویج یو آر کنوینئنٹ، اس کو ضرور پڑھیں. اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں اور اسٹیٹ کی آپ کی طرف آبلیگیشنس کیا ہیں. جب وہ آپ کو پتہ ہوگا یو ول بی آل ٹوگیدر آن اے ویری ڈفرینٹ کانفیڈنس لیول ہوگا آپ کو. دیکھیں نا، وکیل کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے؟ اس نے لا پڑھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے رائٹس کیا ہیں، اسٹیٹ کی آبلیگیشنس کیا ہیں، اسٹیٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. تو ہمیں کوئی شخص آ کے کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہم تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں کہ بھائی تم کس اختیار سے یہاں بیٹھے ہو، تم کس اختیار سے میرے سے یہ بات کر رہے ہو، تم تو یہ چیز پوچھ بھی نہیں سکتے ہو. تو دیٹ از دا ڈفرینس. تو ضرور ہر شخص کو، ہر پاکستان کے شہری کو آئین پاکستان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ بتائیے گا کہ تشدد کے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے عوام کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ سر، میں ان سب باتوں کا جو روٹ کاز ہے نا، دیٹ از یو مسٹ چوز دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ بطور شہری اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ استعمال کریں ان دی پراپر وے. اگر آپ صحیح شخص کو چوز کریں گے، وہ جا کے آپ کی مکمل ریپرزنٹیشن کرے گا پارلیمنٹ میں. ایسے لوگ جو پارلیمنٹ میں آئیں گے وہ پھر قانون سازی کریں گے. جب قانون سازی ہوگی، ہر چیز پر ہوگی نا، کہ قانون سازی ہوگی کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان پر جو شخص آئیں گے وہ اس تھریش ہولڈ سے گزر کر آئیں گے، اس میرٹ پر آئیں گے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی قانون سازی تو ہوتی نہیں ہے. آپ کے ایم این اے اور ایم پیوں کا کام کیا ہے؟ سڑکیں بنوانا، گلیاں نالیاں بنوانا، تھانے کچہریاں دیکھنا. وہ تو ان کو فرصت نہیں ملتی، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا اس کو رہنما بنانا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے مجھے تھانے کچہری سے بچانا ہے. جب آپ ان چیزوں سے ہٹ کر سوچیں گے کہ نہیں یار، یہ ایماندار ہے، آنیسٹ ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اس کو میں نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنانا ہے، اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے، تو اس نے وہ قانون سازی کرنی ہے، تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے کبھی اوپر نہیں جاتا. تو وین یو ول ہیو دا رائٹ پرسن ایٹ دا ٹاپ، تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور ایوری تھنگ ول بی ان اٹس پوزیشن. بہت شکریہ.